بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی ٹیچر کے محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو قصہ شیئر کروں گی وہ دو سوکنوں کے حوالے پہ مشتمل ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے دو سوکنوں نے اپنی ایمانداری، تقویٰ اور اچھی نیت کی وجہ سے اپنے میاں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے کیسے دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی۔ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ایک ایسی عجیب محبت ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لکڑی کو لکڑی سے ملانے کے لیے کیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاغذ کو کاغذ سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ظاہری تدبیر، بیوی کی طرف سے جائز کاموں میں شوہر کی پوری اطاعت اور درج ذیل الفاظ کہنا، ایک دوسرے سے معذرت کرنا اور حسن سلوک سے کہنا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی، جیسا آپ معاف کر دیجئے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس طرح کی باقی تدبیر ہی دونوں میاں بیوی کے درمیان آپس میں اچھے حسن سلوک کو پیدا کریں گے۔ ان کی طرف سے اٹھنے والی غلطیوں پر دل میں غصہ کی بجائے اپنے دل کے اندر ان کے جذبات کو پیار، محبت، شفقت اور رحمت کی تھپکی دے کر سلائیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی پرسکون اور کتنی زیادہ اچھے طریقے سے گزرے گی۔ بغداد شہر میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا دیانتدار اور ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کے کاروبار کو بہت ہی چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے پاس آتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا، اور بیوی بھی سوداگر کو بہت زیادہ محبت سے پیش آتی اور اس پر جان چھڑکتی تھی۔ وہ دونوں نہایت عیش و سکون اور میل محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی باہر بھی جاتا اور کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی کہ ان کا گھر سے باہر رہنا کاروباری معلومات کی وجہ سے ہے، اور اپنی طرف سے وہ مطمئن رہتی۔ اور جب سوداگر جلدی سفر پہ جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی کو شبہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ ضرور کوئی راز ہے جس کی وجہ سے میرا میاں اتنا زیادہ گھر سے باہر رہنے لگ گیا ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بھروسہ تھا، اور اکثر باتوں میں اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے کہا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، ہے بیوی، آپ پریشان کیوں رہتی ہیں؟ تو سوداگر کی بیوی نے اس کو سارا احوال بیان کیا۔ بڑھیا نے کہا، دیکھیے میں چٹکی بجاتے ہی سارے راز معلوم کر آپ کو بتاؤں گی۔ اب رات دن بڑھیا اس کی ٹو میں لگ گئی۔ جب سوداگر گھر سے چلا جاتا تو وہ بھی اس کے پیچھے لگ جاتی۔ آخر کار اس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور گھر سے غائب رہنے کی یہی وجہ ہے، اور دوسری بیوی کے ساتھ بہت زیادہ عیش کے ساتھ رہ رہا ہے۔ بڑھیا نے سارا قصہ سوداگر کی بیوی کو جب سنایا تو سنتے ہی بیوی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن اپنے دل پر محسوس ہونے لگی، لیکن جلد ہی اس بیوی نے اپنے دل کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں پریشان ہو کر زندگی کیوں جیرن بناؤں۔
اور اس نے اپنے میاں پر قطعاً بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہو چکی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا بھی فرق آنے نہ دیتی۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی بھی کمی نہ آنے دی اور اپنے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نہ آنے دی، اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے جائز حق میں ہرگز روڑا نہ بنے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتے تھے، میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اس کے لیے اس کے دل میں بہت تکلیف محسوس ہوتی اور میں سوکن کے جلابے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ بعض دفعہ وہ یہ سوچتی کہ میرا شوہر تو بہت ہی پیارا اور نازک جذبات کا خیال رکھنے والا شوہر ہے، اور اپنی نئی دلہن کے ساتھ محبت میں مست ہو کر اس نے میرا کوئی بھی حق نہیں مارا، اور اس کے سلوک اور محبت میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو حق سے روکوں جو میرے رب کریم نے اس کو دے رکھا ہے؟ مجھ سے زیادہ نہ شکر اور نالائق کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا خیال نہ رکھے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی یہ سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔ سوداگر اپنی بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت اور برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتا رہا کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں، اور پوری احتیاط کرتے رہے کہ کسی طرح معلوم نہ ہو پائے، اور دونوں ہنسی خوشی پیار محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اس لیے کسی بھی رشتہ دار میں سے کسی کو بھی یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ سوداگر کی بیوی بس ایک ہی ہے، چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکہ تقسیم کیا کہ اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی یہ حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا۔ لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم تھا کہ جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوہ بیوی یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھجوائے گی۔ اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصہ میں سے آدھی رقم اس کے حوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روانہ کیا اور اس کے یہاں کہلوا بھیجا کہ افسوس، آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ بھی اس میں برابر کی شریک ہیں۔ میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر نیک بی بی بہت مطمئن تھی اور ان کو روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں جب وہ شخص واپس آیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوی کو واپس لوٹا دی۔ سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ اس شخص نے جیب میں سے خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں جو کچھ لکھا ہے آپ فکر مند نہ ہوں۔ اس کی سوکن نے لکھا تھا، پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم ہوا اور دل بہت ہی رنجیدہ ہوا کہ آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئی۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور میں کس دل سے آپ کے خلوص اور احسان کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھ کو بھیجی
میں آپ کے نیک رویے سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے سے ہوا۔ مجھے تو یقین تھا کہ آپ کو اس کی خبر نہیں، اور میں کیا خود سوداگر بھی اس بات سے لاپتہ تھے کہ آپ تک دوسری شادی کی اطلاع پہنچ چکی ہے۔ جب آپ نے مجھے یہ خط بھیجا تبھی اس بات کا راز کھلا کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ سوکن کی جلن طبی بات تھی، آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا صبر و ضبط دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی اچھے دل کی مالک ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ کبھی اشارے کنائے سے بھی آپ نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ آپ ہمارے اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا یہ اصرار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے۔ میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوئی۔ دولت کس کو کاٹتی ہے میری بہن؟ دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن آفرین ہے کہ آپ کی ایمانداری پر، کہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور ہاں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے۔ اگر آپ نے محض خدا کی رضا کے لیے، خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدھی رقم مجھے بھیج دی، خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانت داری اور خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوئی۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن، میں آپ کے اس حصے کی مستحق نہیں رہی۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ کو ہی مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں عیش و عشرت اور مسرت کے بسر کیے، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس راز کی آپ کو خبر نہیں تھی۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے مثال محبت، عنایت، اصرار، خلوص اور ہمدردی کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جب سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت ہی متاثر ہوئی، اور اس کی سچائی اور دیانت داری اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ پھر دونوں میں مستقل طور پہ خلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ دیکھا ناظرین، کس طرح دونوں نے اچھے سلوک اور محبت اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک مثال پیش کی۔ اگر آج کل کے ہم زمانہ میں دیکھیں، اپنے اس وقت کے دور میں دیکھیں، تو ایسی مثال تو ہم کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اس ویڈیو میں ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی زندگی گزارنے کا ایک سبق ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ جتنا بھی ہو سکے ہر کسی کے ساتھ اپنا اچھا سلوک اور اچھے اخلاق کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کرنے والے بنیں، دوسروں کے دلوں کا خیال رکھنے والے بنیں، اور اپنی اچھی نیک نیتی اور ایمانداری کی وجہ سے دوسروں کے دلوں کو روشن و منور کریں۔ اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔